अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हज़ारा बरादरी के धरने के हवाले से। हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ कारकुन थे जिनकी शहादत हुई, 11 लोगों को पकड़ा गया और बेदर्दी से मारा गया। मारे जाने के बाद ISIS तंजीम ने इनकी ज़िम्मेदारी कबूल की, धरना दिया गया। धरना दिए जाने का मकसद ये था कि उनकी दाद रसी की जाए। जो लवाहिकीन थे वो सड़कों पर मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस धरने की जगह पर आने से धरना ख़त्म करने को उन्होंने मशरूत किया और उनका कहना यह था कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे ये धरना खत्म नहीं किया जाएगा। हमने ये भी देखा कि अपोजिशन के रहनुमा वहाँ पर पहुंचे। मरियम नवाज आज वहाँ पर पहुंची, बिलावल भुट्टो वहाँ पर पहुंचे अपनी पार्टी की आला क़यादत के साथ। PTM के बैनर तले जितने रहनुमा थे वहाँ पर पहुंचे और यकीनन हमने ये देखा कि अपोजिशन वहाँ पर पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से कबल हमने ये देखा ऐसी बातचीत ज़रूर चल रही थी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर कि अपोजिशन को यकीनन वहाँ पर जाना चाहिए और उनकी दाद रसी करनी चाहिए, ना कि हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। हुकूमत पर, इमरान खान पर भी हमने काफ़ी तनकीद देखी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यकीनन वहाँ पर जाना चाहिए था। हेड ऑफ स्टेट है, उनका वहाँ पर पहुँचना बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल हुई क्या, कैसे हुई, इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, कब तक उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या गेन किया, सिक्योरिटी के कितने हालात ख़राब रहे, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू को करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुनीर फ़ारूक से गुफ्तगू को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उसकी जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुनीब, ये बताइएगा, आप इस अनफॉर्चुनेट जो सारा इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद जो पोस्ट इंसिडेंट जितनी सूरत हाल डेवलप हुई है, आपका क्या एनालिसिस है, कैसे एनालाइज करेंगे? पॉलिटिकल जो जिम्मेदारान हैं, पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है, उसको कैसा देखते हैं आप, इस रोल को कैसे देखते हैं सारे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। देखिए, इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका, जो वहाँ पर इससे अगर ये कहा जाए कि ऑलमोस्ट एक जेनोसाइड ही है जो कि हज़ारा बरादरी फेस कर रही है, पर अब से नहीं कर रही, बहुत अरसे से कर रही है और ओवर द लास्ट 20 ईयर्स कुछ 3000 से ज़्यादा लोग उनके शहीद हुए हैं। इसी तरह एक तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा अफसोस है कि ये ऐसे ही जा रहा है और इसमें कोई रुकावट रुक नहीं रहा है ये सिलसिला, और ये क्विक सक्सेशन में होता है और बड़े ब्रूटली लोगों को वहाँ पर मर्डर किया जाता है। एक तो इसका एस्पेक्ट जो है वो ये है। जो इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त हमें देखने को मिल रही है वो ये है, उसकी अहमियत भी है बट वो अनफॉर्चुनेट भी है, वो है कि जो आपकी पॉलिटिकल क्लास है उसके बारे में एक बात जो सामने एक्सपोज हुई है वो ये कि जब वो हुकूमत में हो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है, जब अपोजिशन में हो तो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। अब सबसे पहले बात कर लीजिए हुकूमत की। अब इमरान खान साहब का वो सबने दिखाया, हमने भी दिखाया, वो एक बैकग्राउंड है कि वो हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से वो धरनों में भी जाते रहे, सॉलिडारिटी शो करने के लिए भी जाते रहे जब भी कोई वाक़या हुआ। बीइंग प्राइम मिनिस्टर भी वो 2019 में एक ब्लास्ट हुआ, उस वक्त वो गए, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, शायद गालिबन गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात हुई लवाहिकीन से या अफेक्टेड लोगों से। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि इस दफ़ा वो क्यों नहीं जा रहे, और अब जो स्टेज गवर्नमेंट की आ गई है, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं जाते और अभी धरना भी जारी रहता है तो गवर्नमेंट ने बहुत लूज किया है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। पर्टिकुलरली वज़रा गए, फिर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ गई, कुछ अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था जिसकी वजह से काम खराब हुआ। और जो अपोजिशन आज गई है इनको भी जब, अगर मैं ये कहूँ कि तनकीद का निशाना बनाया गया है कि हुकूमत तो नहीं आ रही लेकिन आप लोग क्यों नहीं जा रहे, तो इसलिए इन्होंने फिर डिसाइड किया इवेंचुअली कि हम भी जाए, वरना तो 2 दिन पहले तक कोई नहीं है। वाकया तो आज 4-5 रोज है उसे रुनुमा हुए। तो ये, इसको अगर आप देखा जाए तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है सब कुछ। बाकी इसका जो रूट कॉज है, जो मेन इशू है एड्रेस होने वाला, वो किसी में मैं आना चाह रहा था कि ये अब जो ये तो होगी पॉलिटिकल सिचुएशन गवर्नमेंट अपोजिशन की। अब मुनीब, जो वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब ये एक वाक़या हुआ, 11 लोगों ने जामे शहादत नोश किया, उससे 7 दिन कबल FC चेक पोस्ट पर हमला होता है, 7 अफराद जो है उसमें जामे शहादत नोश करते हैं। फुटबॉल ग्राउंड पे 2 दिन पहले हमला होता है, 2 लोगों की उसमें डेथ होती है। तो जो टर्बुलेंस है, सिक्योरिटी का जो एक सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही है, वो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान इज़ अगेन ऑन द रेडार। What are the reasons हम आफ्टर सो लॉन्ग ऑफ फाइटिंग विद दीज टेररिस्ट, हम अभी भी इस पोजीशन में क्यों नहीं आ पा रहे कि हम वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकें, और वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमारे आड़े आ रहे हैं और हम वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट?
دیکھیے 2-3 اس کے تو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی کاوش یا کوشش ہوتی ہے، یقینی طور پر پاکستان نے بہت کامیابیاں ملی ہیں پاکستان کو، لیکن جو سبورسو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی بھی ملک میں مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی. یہ ایک انفارچونیٹ سچ ہے کہ آپ جتنی مرضی کومنگ کر لیں، ابھی بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، اور خاص طور پر جو بلوچستان جیسا علاقہ ہے وہاں پر کیونکہ انگریس لوگوں کی ہے. اب ایک کلبھوشن یادو جو ایک ایپیسوڈ ہے، ایک چیپٹر ہے جس کو ہم نے انویل کر لیا، پکڑ لیا اور اب دنیا کے سامنے ہے وہ، لیکن نہ جانے اس وقت کلبھوشن یادو کے کتنے سمپتھائزرز وہاں پر اب بھی موجود ہوں گے، ایسے نیٹ ورک موجود ہوں گے. اور کیا اگر ایک ہائی سیکیورٹی زون کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس سے یہ سوال جنم نہیں لیتا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کی انگریس یا ان کی پہنچ کہاں تک ہے. اب یہ تو آئی ایم شور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس طرح ایف سی کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا جس میں جوان شہید ہوئے، اس کی انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہوگی. اس کے حوالے سے آج نہیں تو کچھ دنوں تک مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیٹیل سچویشن کلیئر ضرور ہوگی کہ یہ جو انفلٹریشن ہے دہشت گردوں کی یہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ ری گروپنگ ضرور ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. تحریک طالبان پاکستان کی بھی ہوئی ہے، پھر اب یہ جو آئی ایس ایس کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے اور وہ دعوت ذمہ داری قبول کیا، انہوں نے کہا جی ذمہ داری بھی قبول کیا ہے. اب ایگزیکٹلی وہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ اس وقت، کیونکہ ہمارا فورن آفس تو یہی کہتا رہا ہے، ہماری ریاست یہ کہتی ہے کہ آئی ایس ایس کی یہاں کوئی پریزنس نہیں ہے. بٹ اگر یہاں پر یہ ایلیمنٹ موجود ہے آئی ایس ایس کا اور یہ اس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ بڑا الارمنگ ہے، اور یہ سیکیورٹی آپریٹرز کے لیے بھی الارمنگ ہے، لوگوں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے، کیونکہ یہ جس طرح سے ہو رہا ہے. اب دیکھیے یہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر یہ لوگ میتوں کے ساتھ، اب یہ لاشوں کا دھرنا ہے، میتیں موجود. اب اگر یہ جاری رہتا ہے تو یہ بڑا اسٹرانگ سگنل دے رہا ہے اکراس دا ورلڈ بھی. بلوچستان پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ہم وہاں ولنریبل رہے ہیں بیکاز آف دی اینیمیز سبورسو ایکٹیویٹیز. ڈکلیئرڈ بات ہے بھارت کی تو کہ وہ انہوں نے کلبھوشن کو تو ہم نے پکڑ لیا، لیکن بھارت تو وہاں پر اس جگہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. سی پیک ایک بہت اہم چیز ہے جس کو بھارت اس کی وجہ سے خوش نہیں ہے، اور بھی بہت سی بیرونی طاقتیں خوش نہیں ہیں. سو پاکستان کے اندر اس وقت ایک انٹرنل ٹرموائل موجود ہے، ایک پولیٹیکل ٹرموائل ضرور موجود ہے جہاں اپوزیشن اور حکومت لاگر ہیڈ پہ ہے. پاکستان کو ایک سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ نئی اب درپیش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے جو ہو رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے. کیونکہ ہم پاکستان میں بڑے میسو اسکیل پر پاکستان نے آپریشن کیے ہیں، اور اس میں صرف جوان نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں جرنیل تک شہید ہوئے ہیں، سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ اور افسر شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہے جو پاکستان نے پے کی ہے. بٹ سم ہاؤ یہ جو ری گروپنگ ہے یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے. اب یہ ڈیٹیل اور یہ کلاسیفائڈ ڈیٹیلز آئی ایم شور سیکیورٹی آپریٹرز کے پاس ہوں گی کہ یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ان کس کی بیکنگ پہ کر رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے بلوچستان کے اندر ایک پش فیکٹر ہے، ایک پل فیکٹر ہے کہ وہاں پر جو کچھ لوگ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ایسے ضرور موجود ہیں جو دشمن کے ایجنڈے پر ابھی بھی مجھے لگتا ہے کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوں گے. بتائیے گا کہ اب اس ساری سچویشن میں جب پاکستان کو اس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، حکومت وقت کی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ود ان دا کنٹری جو پرابلمس چل رہے ہیں، اپوزیشن پی ڈی ایم کے بینر تلے احتجاج کر رہی ہے، کہیں پہ آٹا چینی گھی کی قیمتوں کے اوپر مسئلہ مسائل ہے، کہیں روزگار کا مسئلہ ہے، یعنی ہم انٹرنلی اتنے پرابلمس کا شکار ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں ایک ہونی چاہیے کہ جی وہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں، انکلوڈنگ جو سیکورٹی میٹرز ہمارے ڈیل کرتے ہیں ان کو بٹھائیں، جتنے بھی ہماری انسٹیٹیوشن ہیں وہ سارے ایک ٹیبل پر بیٹھیں اینڈ دے شوڈ ٹاک اباؤٹ دا کنٹری. آئی مین میری رائے ہے یہ کہ اب سچویشن جو ذاتی یا پولیٹیکل یا پارٹی مسئلوں سے بڑھ کے یا اپنی ایگو سے نکل کے اب ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف اور پاکستان کی طرف یقیناً بڑھنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے لیے ایوری ون ہیز ٹو سٹ اینڈ ٹاک. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے تو آئیڈیل سچویشن، بٹ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. اتنی پولرائزیشن ہے ہمارے ملک کے اندر، سیاسی جماعتیں تو شاید مجھے نہیں لگتا انلیس خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ نہ ہو اے پی ایس جیسا، تو سیاسی جماعتیں تو مجھے نہیں لگتا اکٹھے بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں، نہ ہی وہ اس وقت ٹالرنس لیول ہے. اور کیونکہ حکومت کے ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کا تعلق بہت ہی شاور ہو چکا ہے. ابھی انلیس somebody makes them sit، کوئی اور انہیں بٹھائے
تو پھر شاید بات ہو سکتی ہے. اور جہاں تک بات ہے سیکورٹی آپریٹرز کی, دیکھیے وہ تو آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر بھی یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی, حکومت کو بھی کوئی آئیڈیا ہوگا. پرٹیکولرلی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو واقعہ ہوا ہے اور ایف سی کے جوانوں کے اوپر جو واقعہ ہوا تھا, جتنی ٹربولنس بلوچستان کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے اب نہیں تو شاید. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے صاحب منیب موجود تھے آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں عمران خان, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو عمران صاحب. یہ بتائیں خان صاحب کہ جو یہ ہزارہ کمیونٹی کا احتجاج, وزیر اعظم کے وہاں پہ آنے سے مشروط کیا جانا جو دھرنا تھا, پھر اپوزیشن کا وہاں پر پہنچنا, ویری پریسائز کویشچن, تقریباً 2000 سے زائد ہزارہ برادری کے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ان گزشتہ 20 سالوں میں. ان 20 سالوں میں اگر تو سیاست کرنی ہے تو ہم ادوار نکال لیں اور ڈیوریشن نکالیں تو پھر ایک ہم بلیم گیم ہے جس میں پڑ جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا آج بھی سیاست کی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے سیاست نہیں ہے, اس کے پیچھے بالکل نیک نیتی شامل ہے تمام پولیٹیکل لیڈرز کی؟ سب سے پہلے تو ہیٹ سپیچ کو روکنا چاہیے کہ جو شخص بھی زیادتی کرتا ہے اور ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکاتا ہے, سب سے پہلے ان کا راستہ روکا جائے. دیکھیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پہلے دن آئیں گے اور آ کے آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, لیکن آپ کو کچھ اصول بنانے پڑیں گے. یہ اصول بنانے پڑیں گے کہ آپ اپنا وہ چھوڑو نا اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا, کسی کی دل آزاری اور بے حرمتی نہ کی جائے پاکستان میں. یہ بتائیں تو تبھی پاکستان کے اندر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور انٹرفیئر کرنے لگا جی, جہاں تک بات ہے ان کی کلنگ کا, شیعہ ہزارہ کی, تو شیعہ ہزارہ کی کلنگ نیا واقعہ نہیں ہے, یہ لگاتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جب افغان جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ شیعہ ہزارہ کو ٹارگٹ کیا جانے لگا. 2004 میں, 5 میں, 7 میں, پھر 2013 کے اندر جو اٹیک ہوئے, پیپلز پارٹی کے دور میں بہت سارے اٹیک ہوئے. 30 جون 2013 کو نواز شریف صاحب کا دور تھا اور 33 شیعہ ہزارہ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے تھے, اور اس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے جو لوگ اس وقت شہید ہوئے تھے. تو ان کے لیے بھی اس وقت بھی آواز اٹھائی گئی, تب بھی ایسی لاشیں سڑک پہ رکھ کر کئی دنوں تک بیٹھے رہے. یہ بتائیں عمران, جو یہ ساری سچویشن کو آپ اینالائز کر رہے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حالات اس طرح ہیں, تیسری قوت یا انتشار پسند جو لوگ ہیں یا قوتیں ہیں وہ اس کو آپ کو لگتا ہے نہیں ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں, یا جس طرح گورنمنٹ بھی کہتی ہے اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, انوالومنٹ ہے؟ دیکھیں اس طرح جان نہیں چھوٹے گی. انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے, کروانی چاہیے اس کو, اس کا یہ کام ہے. وہ دیکھیں ان کی ایجنسیز تنخواہ لیتی ہیں, کس کام کی لیتی ہیں؟ یہی کرنے کی لیتی ہیں نا. تو آپ نے پاکستان میں یہ دہشت گردی ہونے سے روکنا ہے. پھر یہ نوجوان ایندھن بن جاتے ہیں, پھر یہ نوجوان بارود کا ڈھیر بن جاتے ہیں. پھر ان کو چاہے چنگاری انڈیا دے, چاہے امریکہ دے, چاہے اسرائیل دے, چاہے افغانستان دے, کوئی بھی دے, وہ تو تیار بیٹھے ہیں پھٹنے کے لیے, وہ تو تیار بیٹھے ہیں. ان کو تیار کرنے کی جو نرسریاں ہیں وہ ایسی ہیٹ سپیچز وہاں پہ ہو رہی ہیں اور لگاتار ہو رہی ہیں اور دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. ان کو روکنا پڑے گا, بے حرمتی اور دل آزاری بند کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کے فرقے کے اندر مداخلت کو بند کرنا پڑے گا. جو پاکستان کا قانون ہے اس کو نافذ کریں نا پوری طرح, تاکہ یہ نیا خون نہ ملے اس لڑائی کو, اس لڑائی کو نئے لڑاکا نہ ملے, نئے لڑاکے نہ ملے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون پہ عمل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, ہیٹ سپیچ کا بند ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عمران خان موجود تھے, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کی جانے پڑتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में दूसरा मौजू हमारा अमेरिका में होने वाली हंगामा आराई कैपिटल स्टेट बिल्डिंग है, जहां पे मुजाहिरीन पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर उस बिल्डिंग पर कब्जा किया। और उन कब्जा करने वाले लोगों का कहना यह था कि जो पावर शेयरिंग होने जा रही है और आने वाले वक्त में पावर ट्रांसफ़र होने जा रही है जो बाइडेन और उनकी हुकूमत को, ये नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ही इसके सदर हैं, जीत उनकी है, और लिहाजा ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये हुकूमत, ये सब ओवल ऑफिस भी उन्हीं का और उन्हीं का ही रहेगा। और हम उनके हक़ में आज उनके साथ जो है वो एक जान होकर आए हैं। अमेरिकी पुलिस आई हरकत में, उसने एक्शन लिया, 4 लोग अपनी जान से गए और कानून हरकत में एमरजेंसी का नफाज हुआ। सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है, प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू को आज हम करेंगे, लेकिन एक मिसी ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान बुखारी साहब, साथ उनके फैज़ रहमान साहब हैं। पहला सवाल आपसे मेरा फैज़ साहब सर ये है, जो अमेरिका में चल रहा है वाशिंगटन डीसी में, हम तो आज यहाँ पे सारी हमारी कौम उठी और हमने देखा, खबरें लगाई, पता लगा कि आज अमेरिका का जो कैपिटल बिल्डिंग है उसका पूरी काया ही पलटी हुई है, कोई नक्शा बदला हुआ है। आज ट्रंप और उनके हवारी जो है वो काबिज़ हैं पूरे वाइट हाउस के ऊपर, कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर। ये सर बताइएगा, ये हुआ क्या है? हमें तो ये नहीं पता हुआ क्या है। देखिए, जमहूरियत जो है एक बहुत ही chaotic एक सिस्टम है। इसमें कभी किसी ने ये दावा नहीं किया कि जमहूरियत बिल्कुल एक पुरअमन पुरसुकून एक अमल होगा जिससे कौमें जो हैं ओवरनाइट बिल्कुल सही सुधर जाएंगी और सारे उनके मसाइल हल हो जाएंगे। तो अमेरिका का भी ये हाल है। अमेरिका सबसे पुरानी जमहूरियत है, इसने एक जमहूरी निज़ाम, जो निज़ाम इस वक्त इवन हमारे पास है किसी न किसी शेप में, वो भी यहीं से पहुंचा है, डिवीजन ऑफ पावर। तो ये जो मैं किसी चीज़ को यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा, ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक दिन था ये। और इसमें जो कुछ देखने में आया, किसी ने आज तक ये तवक्को नहीं की थी कि ये जमहूरी अमल, यानी एक ट्रांसफर ऑफ पावर का, जो कि एक सदियों से यहाँ पर एक पुरअमन तरीके से होता आया है, वो इस नहज पर पहुंचेगा, इस अंदाज से एक चीज़ें सामने आएंगी हमारे। तो बहरहाल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। और ख़ुद ट्रंप की अब जो एक विद इन द पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, उनके खिलाफ एक बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपने देखा कि जो सर्टिफिकेशन हुई है इनकी कांग्रेस में इन रॉयट्स के बाद, रॉयट्स क्या, मैं तो उसको टेररिज्म कहता हूँ, और बल्कि अब लोग खुद जो अमेरिकन पंडिट्स हैं, अमेरिकन एनालिस्ट रिपोर्टर्स, इसको डोमेस्टिक टेररिज्म कह रहे हैं, और सही वजह तौर पर कह रहे हैं। जो हरकतें वहाँ हुई हैं वो वाक़ईतन एक टेररिज्म के ज़ुमरे में आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको जिस तरह से खुली छुट्टी दी गई वहाँ पर कैपिटल बिल्डिंग में, वो लोग जिस तरह से घुसे हैं और वहाँ जाकर जिस तरह से तोड़ फोड़ की है, लोगों को जख्मी किया है, और जिस तरह से लोगों की जानें खतरे में डाली हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाक़या हो सकता था और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था। लेकिन बहरहाल इस वक्त अब चीज़ें कंट्रोल में है। इस वक्त एमरजेंसी का निफाज है वाशिंगटन एरिया में। कर्फ्यू अलबत्ता गालिबन सुबह 6 बजे, यहाँ के सुबह 6 बजे तक जो था वो लगाया गया था। आसपास के इलाके, इवन वर्जीनिया में, वहाँ पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो चीज़ें अब मामूल पर आ जाएंगी। उन्होंने भी शिकस्त तस्लीम ली है और ये वादा कर लिया है ट्रंप ने कि जी ट्रांसफर ऑफ पावर 20 जनवरी को बिल्कुल एक पुरसुकून और एक अच्छी तरह से हो जाएगा। सर, आपने भी बड़ी करीब से इसको सारा देखा और यकीनन आप बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये बताइए कि अमेरिका जैसा मुल्क अगर आज उसमें इस किस्म का ऑपरेशन या एग्रेशन या कुछ एक पार्ट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी के अंदर इस किस्म की सोच है दैट दे आर देयर टू टेक लॉ इन देयर ओन हैंड्स, और वो आज इस बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं और जाके दफातर पे कब्जा कर रहे हैं, पुलिस रिएक्ट कर रही है, 4 बंदे मर गए हैं। यानी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इस किस्म के लोग खुल के अब सामने आ रहे हैं। अगर हम इनको रिलेट करें कि जी ये एग्जैक्ट वही ट्रंप और उसकी लॉबी के लोग हैं या वही सोच है, बेसिकली लोग नहीं इसको कहेंगे कि ये सोच है जो इस बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी है। सो इज़ इट ट्रू या कुछ हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? देखें, एक तो हाइपरबली बहुत ज्यादा है, ओवर रिएक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि और कुदरती तौर पे अमेरिका के अंदर कभी हुआ नहीं
خود امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ حیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو کو کہہ رہے ہیں, کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کو نہیں ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انسریکشن ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رائٹنگ ہے. تو اس کو پروسیس کرنے میں وقت لگ رہا ہے, کیونکہ کبھی ایسے ہوا نہیں. یعنی جو لوگ اس وقت حیات میں ہیں ان کی کلیکٹیو میموری میں تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ اس کے قریب بھی کسی قسم کی جو رائٹنگ ہے یا بدامنی ہے اس کی مثال ملتی ہے تو وہ 1960s میں جو سول رائٹس کے مظاہرے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے ساتھ اپنا جھگڑا اور وہ پولیس کریک ڈاؤن, وہی ہے جو عنقریب جو ماضی میں ہمیں نظر آتا ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا نہیں. بالخصوص جو ہے جو کانگریس کی بلڈنگ ہے کیپٹل ہل, اس کے اوپر اس قسم کا چڑھائی اور وہ ہم نے نہیں دیکھی. تو اس وجہ سے ظاہر ہے اوور ری ایکشن ہو رہا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو لوگ ملوث تھے اس میں, یہ بہت فرنج ہے. یہ دیکھیں امریکہ کی آبادی جو ہے وہ قریب 335 ملین ہے. 335 ملین میں چند ہزار لوگوں نے آ کے یہ کام کیا ہے, اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. ابھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیا نام ہے جو توڑ پھوڑ اور لوگ مسلح بھی تھے, تو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس کے اوپر قانون ہے جس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کسی ایک شخص کا پتہ ہے کہ وہ ویسٹ ورجینیا کے جو ہے اسٹیٹ لیجسلیچر تھے, اس طرح کچھ ناٹسی ایلیمنٹس بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ پوری طریقے سے چھان بین نہیں کی گئی. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ جیسے فیض صاحب نے ذکر کیا کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی, بلکہ یہاں پہ میں وہ جو امریکہ کے ایک فاؤنڈنگ فادر ہیں ان کا اپنا ایک ریمارک سامنے لانا چاہوں گا. بینجامن فرینکلن جب امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو فائنلائز کیا جا رہا تھا 1789 میں فیلاڈیلفیا میں, تو وہ جو ہے وہ کنونشن بلڈنگ کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے, تو ایک خاتون نے ان سے پوچھا اچھا بھائی بتائیں کہ کس قسم کا نظام جو ہے طے پایا ہے, کیا یہ اپنا جمہوری نظام ہے, ہمارے پاس جو ہے امریکہ کیا ریپبلک ہوگا یا مونارکی ہوگی, کیونکہ یاد رہے کہ انگلینڈ میں اس وقت مونارکی تھی. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی ریپبلک ہے اگر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, اور وہ جملہ جو ہے وہ تاریخ میں بہت زیادہ مقبول ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے بنا لی تو اس کے بعد جو ہے وہ آٹو پائلٹ پہ چلی جائے گی. اس کو بڑی فریجائل ہوتی ہے, بنتی ہے, ظاہر ہے وہ ایک ارتقاء کا عمل ہے جس سے گزرتی ہے. فیض صاحب سر یہ بتائیں ویری پریسائز, ایک دور تھا ہسٹری کی بات کی بھی کامران صاحب نے جس میں انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ یو ایس میں ہوئی, اور ایک نیا یو ایس ہم نے دیکھا دنیا کے سامنے آیا, اور بڑی تحریک چلی اور بڑی اس کے پوسٹرز تصویریں, اور ایک دیر اے ہسٹری اباؤٹ اٹ. جو یہ دور ہے وہ تھا انڈسٹریلائزیشن. کیا یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے, بٹ جو فورس جنریٹ ہوئی ہے دے ڈونٹ نو ایدر دے آر گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک اور آن اے رانگ ٹریک, ایسا ہے کچھ؟ دیکھیے رائٹ اور رانگ کا فیصلہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی کرے گا, لیکن اگر آپ اور مجموعی طور پر دیکھیں تو جو ڈیجیٹائزیشن ایون آف, چونکہ ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, ایون آف ڈیموکریسی از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, لیکن استعمال کرنے والا کون ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا 12 گھنٹے کے لیے ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا, ان کو فیس بک سے بلاک کر دیا گیا. تو اگر یہ چیزیں پراپر کنٹرول اور پراپر ایک پروسیس کے تحت رہیں اور ایک چیکس اینڈ بیلنسز رہے تو چیزیں فائدے میں ہوں گی, عوام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ایک چیزیں بہتر طور پر آگے بڑھ سکتی ہیں, آپ بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کو وہی دیکھیے جو نازیز تھے, جو ہٹلر نے جو اپنی تقریروں میں اور جو اپنی جو ویلیوز تھی اس وقت کی, اس کو کس طرح سے استعمال کر کے ایک انتہائی گھناؤنا انقلاب لے کے آیا, اور کتنے لاکھوں لوگ وہاں مارے گئے, معصوم لوگ. تو اس کا استعمال بہرحال اس پر چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں. اور آج آپ نے جو یہاں دیکھا ہے امریکہ میں, دیکھیے اچھی سائن بھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ریئیکشن ٹھیک ہے ہوا, بہت بڑا واقعہ ہوا, انتہائی خطرناک خوفناک واقعہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس قوم نے فوراً رجوع کیا, فوراً لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کر کے ایون جو پروسیڈنگز تھیں اس میں فوری تبدیلیاں آ گئیں. اور اب جو ریپبلکن پارٹی کے خود اپنے لوگ جو ہیں بہت ووکلی, بہت زیادہ ووکل ہو کر ٹرمپ کی باقاعدہ مخالفت کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ کوسچن ٹو یو کامران صاحب. سر یہ بتائیں کہ دنیا تو خیر بہت سارے میمز بھی آ رہے ہیں, بہت ساری تھیریز آ رہی ہیں, اور پتہ نہیں کس قسم کے جو ہے وہ ایکسپلینیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں اور قصے کہانیاں شروع ہو گئی ہیں. لیکن ایک چیز جو کلیکٹیولی آ رہی ہے اباؤٹ یو ایس
کہ جو ہپوکریسی ہے ان دا نیم آف ڈیموکریسی، یہ اسٹیٹ ایک ایسی امریکہ جو ایکسپوز ہو چکی ہے اس چیز کے آگے. از دس ٹرو اور دس از ناٹ ٹرو؟ دیکھیں یہ جو ہے وہ ایک پولیمیکل آرگیومنٹ ہے. اینٹی امریکن جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اچھال رہے ہیں، فار لیفٹ کے لوگ اچھال رہے ہیں. یہ ڈسپوٹک ریجیمز جو پوری دنیا میں ہے، ایران، رشیا، چائنا اور وینزویلا اور نارتھ کوریا، اس طرح کی جو ریجیمز ہیں، پھر جو ہے امریکہ کے بارے میں جو ہے پیپل لو ٹو ہیٹ امریکہ. تو وہ جو ہے وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ جو ہے منافقت ہے، ان کے ہاں خود جمہوریت نہیں ہے تو یہ بات کیا لے کے آئیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جمہوریت کی کل وکٹری ہوئی ہے. جیسے فیض صاحب نے کہا 2 گھنٹوں کے اندر واپس جو ہے وہ مجلس دوبارہ بلائی گئی اور پورا عمل جاری رہا 2 گھنٹوں کے اندر. اتنا خوفناک اور شدید جو وائلنس ہوا ہے اس کے باوجود 2 گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ سارا سلسلہ تھا. یاد رہے کہ ان لوگوں نے پولیس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا تھا. اگر پولیس جو تعینات تھی وہ ایک نارمل ڈے کے لحاظ سے تھی کہ اچھا یار کچھ لوگ آئیں گے، مظاہرہ کریں گے، پھر چلے جائیں گے، ان کو یہ مس کیلکولیشن تھی اتھارٹیز کی ڈی سی کے اندر. ان کو زیادہ نفری جو ہے نا تعینات کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. وہ اس میں گھس گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ہوا سب دنیا نے دیکھا. لیکن جو اصلی بات ہے کہ ٹرمپ کو، جیسے فیض صاحب نے ابھی ذکر کیا، کوئی ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر جو ہے اس کے صدر کو ٹویٹر سے بلاک کر دیا جائے. یہ جمہوریت کی جیت ہے. جمہوریت کی جیت. بہت شکریہ جی. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود، فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ سے کمنگ منڈے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.